معزز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، وہاں جنت کی سیر کر رہے تھے کہ آپ نے بڑی عمدہ اعلیٰ خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو خوشبو ہے یہ ماشطہ اور اس کی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اعلیٰ مقام ماشطہ کو کیسے ملا، اسے یہ اعلیٰ مقام، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر واقعہ سنایا جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ ماشطہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ جو ہی کنگھی گری، ماشطہ کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا اور ساتھ ہی اس نے کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ ایک نیا اور انوکھا جملہ سنا تو اس نے فوراً پوچھا کہ یہ جو اللہ ہے، کیا یہ میرا باپ ہے جس کا نام تم نے کنگھی کو اٹھاتے ہوئے لیا ہے؟ تو ماشطہ نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، بلکہ میری مراد تو وہ اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ فرعون کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا کہ میں اپنے باپ کو تمہاری شکایت لگاؤں گی اور یہی بتاؤں گی۔ تو ماشطہ نے کہا بتا دو۔ چنانچہ بیٹی نے اپنے باپ فرعون کو یہ سارا واقعہ بتا دیا۔ فرعون نے ماشطہ کو بلایا اور ماشطہ کو بلا کر پھر اسے مخاطب کیا اور کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو ماشطہ نے جواب دیا جی ہاں، میرا ایک ہی رب ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اور وہ اللہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، فرعون کو غصہ آ گیا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے ایک بہت بڑا برتن لانے کا حکم دیا اور اسے آگ پر رکھ کر آگ دہکا دی اور اس کے اندر اس نے تیل ڈال دیا۔ جب تیل ابل پڑا تو اس نے ماشطہ سے کہا کہ اب میں تمہارے تمام بیٹوں کو اس تیل میں پھینک دوں گا۔ تو ماشطہ نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا خواہش ہے؟ تو ماشطہ نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جائے اور پھر اسے دفن کر دیا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد فرعون نے ایک ایک کر کے ماشطہ کے چاروں بچوں کو کڑائی میں پھینکنا شروع کر دیا۔ جب آخر میں آخری بچہ جو ماں کی گود میں موجود تھا، دودھ پیتی عمر کا بچہ، جب اس کی باری آئی تو ماں کے قدم تھوڑے سے ڈگمگائے۔ ماں تھوڑی سی پریشان ہو گئی تو بچے نے فوراً بولا، حالانکہ وہ بچہ چھوٹا تھا، وہ ابھی دودھ پیتی عمر کا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ بچہ فوراً بولا اور کہنے لگا کہ ماں کود جاؤ، دنیا کی تکلیف آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے، ماں کود جاؤ، ڈر کیوں رہی ہو؟ جب ماشطہ نے یہ سنا تو اس نے فوراً کڑاہی میں چھلانگ لگا دی اور اگلے ہی لمحے یہ پورا خاندان جنت الفردوس میں تھا اور اللہ کی مہمان نوازی کے مزے لے رہا تھا۔ اور اس واقعے کے سینکڑوں سال بعد، کئی صدیوں کے بعد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کو گئے تو ماشطہ اور اس کے بچوں کے محلات سے جو خوشبو اٹھ رہی تھی اسے پوچھ کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عش کر اٹھے اور حیران رہ گئے۔ واہ کیا بات ہے ماشطہ اور اس کے بیٹوں کی نصیبوں کی۔ ماشطہ کی مامتا کو تکلیف دینے کے لیے سب سے پہلے بچوں کو ڈالا گیا کہ یہ اس کی تکلیف کا حال کیا ہوگا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہو۔ آج ہمارے سامنے ہماری اولاد کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ہمارا جسم کانپ جاتا ہے۔ سوچئے اس ماں کا حال کیا ہوگا۔ مگر ایمان کی طاقت تھی، یقین کی طاقت تھی، اسلام کی طاقت تھی، اپنے خدا پر یقین تھا، مولا کی محبت میں وہ کھڑی یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی اور آخر میں خود بھی چھلانگ لگا کر جنت میں جا پہنچی۔